تفسیر دیکھیے، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 سے ہے آپ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں ان سب سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس قدر بھی عظیم الشان کتاب اور حکمت عطا فرمائے گا اور جس قدر بھی بلند مرتبے تک پہنچا دے گا پھر بھی ان کی حیات طیبہ میں وہ رسول آ جائے، وہ ایک رسول۔ کون سے رسول ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے ساتھ ایمان لانا ہوگا، ہائی لائٹ کیجئے گا، اس کی مدد کرنی ہوگی اور علم و نبوت اس بعد میں آنے والے پیغمبر کی اتباع اور نصرت میں رکاوٹ نہ بن سکے، یہ وعدہ ہے۔ پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس وعدے کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ تفسیر تبری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان میں سے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ضرور مدد کرنا ہوگی۔ ہر نبی کو حکم دیا، وعدہ لیا کہ آپ نے اس نبی کی تصدیق کرنی ہے، ایمان لانا ہے، مدد کرنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہوئے تو امامت جو دی گئی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور امامت کا یہ تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی شفاعت کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوگا جب اللہ تعالی جلوہ افروز ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے شایان شان ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کو بھی یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکے گا، سب شفاعت کرنے سے معذرت کر دیں گے، حتیٰ کہ لوگ آپ سے درخواست کریں گے تو یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔
ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ ایسے دلائل کی وضاحت ہو جائے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہے کہ بعد میں آنے والے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ کوئی گروہ بندی، تعصب اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بذات خود انبیاء کو ان پر ایمان لانا ہوگا، اور اگر ان کی وفات کے بعد وہ نبی آئیں تو اپنی امت کو یہ حکم دے کر جائیں کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ اس اعتبار سے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کے سوا کسی اور نبی کی اتباع جائز نہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اسری، اسرن، کسی چیز کے باندھنے اور زبردستی بند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بھاری بوجھ۔ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے یہ عہد اور اقرار لیا، انہیں اس کی شہادت کا حکم دیا اور خود بھی گواہی دی، اور پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو نہیں مانے گا وہ نافرمان ہے۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا ہے۔ اب بتاؤ پھر تمہارے فاسق ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بہت سے انسان اللہ کے فرما بردار ہے ہی نہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ بھی فرما بردار ہونے میں بے بس ہیں، ورنہ اپنا سانس، دل کی دھڑکن، بھوک پیاس، پیشاب پخانہ روک کر دکھائیں۔ ہاں اعمال سے متعلق انسان کو ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، یعنی جب آسمان و زمین کی ہر چیز، فرشتے، جن و انس اللہ کے قانون فطرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اختیاری یا پھر غیر اختیاری طور پر اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، تو یہ لوگ اس کے قانون شریعت دین اللہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ اگر آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اللہ کا دین اختیار کریں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا اسے چاہیے وہ اسلام کے تابع ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے
کہ سب اس کے لیے فرما بردار ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 15 میں فرمایا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 50 یعنی 50 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 48 سے 50 تک۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے سب سجدہ کرنے والے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جاندار بھی، فرشتے بھی، اور وہ ذرا سا بھی غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیات سورۃ النحل آیت نمبر 48 سے 50 تک آپ نے ساری لکھنی ہے۔ جی میں نے آیت نمبر 49 اور 50 آپ کے سامنے پڑھی، آپ نے 48 بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دل و جان سے۔ جو کافر ہوتا ہے نا وہ زبردستی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، وہ دل سے راضی نہیں ہوتا۔ پتہ تو اس کو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، وہ بھی یہ کہیں گے، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم فرما بردار ہو جائیں اور دل سے راضی ہو جائیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور قیامت کے دن سب نے اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ایک طرح سے ایمانیات کا ذکر ہے جو آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 میں پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ نے پڑھا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اتری اس پر ایمان لائے، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، وہ تمام صحیفے، تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، ان پر جو جو کتابیں نازل ہوئیں اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔
ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر ایمان کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کسی بھی نبی کا درجہ ہم خود سے بلند یا کم نہیں کر سکتے۔ اس امت کے مومن ہر اس نبی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، ہر اس کتاب کو مانتے ہیں جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، ان میں سے کسی چیز کا بھی کفر اور انکار نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہے وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کسی ایسے راستے پر چل رہا ہے جسے اللہ نے مقرر نہیں فرمایا تو وہ راستہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجیء الاعمال یوم القیامت، قیامت کے دن اعمال آئیں گے اور نماز آئے گی، فتقول یا ربی، کہے گی اے میرے رب، انا الصلاۃ، میں نماز ہوں، فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، بے شک تو خیر پر ہے، فتجیء الصدقۃ، پھر صدقہ آئے گا، فتقول، اور کہے گا یا ربی انا الصدقۃ، اے میرے رب میں صدقہ ہوں، فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، بے شک تو خیر پر ہے، ثم یجیء الصیام، پھر روزہ آئے گا، فیقول، وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انا الصیام، میں روزہ ہوں، فیقول، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، بے شک تو خیر پر ہے، پھر ثم تجیء الاعمال علی ذلک، پھر دیگر اعمال آئیں گے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، پھر اسلام آئے گا، ثم یجیء الاسلام، پھر اسلام آئے گا، فیقول، کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انت السلام، تو سلام ہے، وانا الاسلام، اور میں اسلام ہوں، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، بک الیوم آخذ وبک اعطی، بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، آج میں تیری ہی بنیاد پر لوں گا اور تیری ہی بنیاد پر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ چاہے کوئی انسان کتنا ہی توحید پرست کیوں نہ ہو اور انبیاء پر ایمان رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی دینداری اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگی، وہ آخرت میں نامراد ہوگا۔ اگرچہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام صرف آپ کی پیروی کا نام ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کے بعد کفر میں داخل نہیں ہونا، کیونکہ واضح دلائل آ چکے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، دین آ گیا، دلائل آ گئے، براہین بھی آ گئے، اور اسلام کی حقانیت پوری طرح سے ان پر واضح ہو گئی، پھر بھی وہ شرک کی طرف چلے گئے، کفر میں چلے گئے۔ یہ لوگ ہدایت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سزا کیا ہے؟ اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو لوگ توبہ کر لیں، اس کے بعد اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار نہیں کرنا، جو لوگ حق کے پوری طرح واضح ہو جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود محض حسد، مال و جاہ کی محبت، اس کی بنا پر کفر کی روش اختیار کریں، یا پھر ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد ہو جائے، ایسے لوگ سراسر ظالم اور بدبخت ہیں۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا اللہ کا قانون نہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے نا، وہ کافر سے زیادہ مجرم ہوتا ہے۔ ایک تو وہ بندہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی تھا، اور ایک وہ ہے اسلام لایا اور اس کے بعد کافر ہو گئے۔ حسن بصری نے ایک اور آیت کے ساتھ اس کی بہترین تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پاتے تھے، ان کی آمد پر ان کے ذریعے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، گویا آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر اختیار کیا۔ آپ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تبری میں آتا ہے، حسن سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ الا الذین تابوا، اس سے پتہ چلا اگر کوئی مشرک سچے دل سے توبہ کرے، دوبارہ اسلام لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا
انصار میں سے ایک آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جا ملا. پھر وہ نادم ہوا اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہلا بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بھائی نے اسے یہ آیت بھیج دی اور وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اس شخص کا نام حارث بن سوید تھا، طبری میں آتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے گا، کسی شخص کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. مگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو پھر اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین یعنی اسلام بدل لے اسے قتل کر دو. یہ کام حاکم وقت کا ہے. ٹھیک ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ اس کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہے. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. موت کے وقت کافر کی توبہ اور قیامت کے دن فدیہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وعید اور خوف دلاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کو اختیار کریں، کفر میں بڑھ جائیں، حتیٰ کہ اپنی موت تک کافر ہی رہیں، تو بوقت موت ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. سورہ النساء آیت نمبر 18 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہنے لگے بے شک میں نے اب توبہ کی. اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہی کے رستے پر بھٹک رہے ہیں. لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ کفر میں ہی رہتے ہیں موت کے وقت ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے یہ جو آیت ہے نا کہ جو شخص حالت کفر میں مر جائے اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہ ہوگی، خواہ وہ کسی ایسے کام میں جسے وہ نیکی سمجھتا ہو زمین بھر سونا خرچ کر دے. جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. نہیں، اسے کوئی اچھا کام فائدہ نہ دے گا اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک تو یہ کہ قیامت کے دن فدیہ دیں گے تو کام نہیں آئے گا، دوسرا یہ کہ دنیا کے اندر وہ کسی کام میں سونا بھی خرچ کر دے تو اس کا اجر آخرت میں کافروں کو نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی ہے، پہلا میں نے بتا دیا، اور دوسرے کی تشریح قرآن مجید نے خود کی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 میں، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش اسے نفع دے گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کوئی سودا بازی نہیں ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 36، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کا سارا مال، ساری متاع آ جائے اور اس کے ساتھ مزید اتنا زیادہ ہو اور بھی ہو، قیامت کے دن وہ عذاب سے جان چھڑانے کے لیے دینا چاہیں گے لیکن ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان جتنا بھی خواہ زمین بھر کر سونا کیوں نہ دینا چاہے یا خرچ کرے، اگر کفر ہے تو فائدہ نہیں، ساری زمین ہے، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے ٹیلے ہیں، اس کی مٹی ہے، اس کی ریت ہے، اس کے میدان ہیں، اس کی گھاٹیاں ہیں، اس کی خشک جگہ ہے، اس کے دریا ہیں، سمندر ہیں، اس کے وزن کے برابر سونا فدیہ میں دینا چاہے لیکن وہ خود کو نجات نہیں دلوا سکتا، یہ فدیہ قبول نہ ہوگا۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، کیف وجدت منزلک، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا خیر منزل، میرا گھر بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر، سل یعنی سوال کر۔ وہ کہے گا یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے رستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں، فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ 10 مرات، تیری راہ میں 10 بار شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا۔ اسی طرح اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ کیف وجدت منزلک، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ غور کرے گا شر منزل، یہ بدترین گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، میں نے تو تجھ سے بہت کم اور بہت آسان کا مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، فلم تفعل، تو نے پورا نہیں کیا، پھر اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، انہی لوگوں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا اور نہ انہیں اس کے عذاب سے بچا سکے گا، نہ ہی انہیں اس کی دردناک سزا سے کوئی پناہ دے سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچے، یعنی موت کے وقت سے پہلے پہلے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچے۔
حالت نزا میں اگر یہ لوگ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ الضالون سے مراد کامل درجے کے گمراہ لوگ ہیں، جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اسی حالت میں مر جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ جیسے کہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے، کیا تم اسے اپنی جان بچانے کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نہ مانے اور شرک کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔ یہ تیسرا پارہ آپ کا مکمل ہوا۔ اس سے آپ نے کیا سیکھا اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تین پوائنٹس لکھ کر لائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔